اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اے رضائی احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کہتا حضور نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے من جانب اللہ تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ تمام علماء کرام کا اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، نور سے مراد یعنی محمدن، یعنی نور سے جو مراد ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، نور ہے ہمارے نبی، اور نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں محدث مدینہ منورہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید امام مسلم امام بخاری کے اللہ اکبر دادا استاد حضرت علامہ عبد الرزاق ابو بکر بن حمام حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ان کے سوال کو سنا، جواب کیا دیا سنیے، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور النبی کا من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی الى آخر الحدیث۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جابر سب سے پہلے رب تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جابر پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور کرتا رہا، جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر وہ وہاں نور وہاں دور کرتا رہا، وہاں جاتا رہا۔ جابر اس وقت لوح تھی نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ آسمان تھا نہ فرشتے تھے، نہ زمین تھی نہ جنات تھے نہ انسان تھے۔ اے جابر کچھ نہ تھا، تمہارے نبی کا نور تھا۔ زمین بعد میں بنی، آسمان بعد میں بنا، فرشتے بعد میں بنے۔ فرشتے تھے نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ انا من نور اللہ۔ مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، بولیے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو اس طرح ہو کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور سے محبت جب ہوگی تو آپ بھی کہو گے یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پڑوسی ملک میں ایک مولانا صاحب نے کہا جسے
رسول اللہ سے محبت نہیں وہ ہاتھ اٹھا دے۔ ایک بچہ بیٹھا تھا حضرات، وہ جذبات میں تھا، مولانا صاحب نے کہا جسے حضور سے محبت نہیں وہ ہاتھ اٹھا دے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، بچہ جذبات میں تو سن نہ سکا، حضور کا سچا عاشق تھا، حضور سے سچی محبت کرتا تھا۔ بچے نے سنا نہیں کیا کہہ رہے ہیں، بس اتنا سنا کہ یہ کہہ رہے کہ ہاتھ اٹھا دو، حضور سے محبت دے دو، اور وہ کہہ رہے تھے محبت نہیں تو ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ اکبر، ایک بچے کے ہاتھ اٹھ گیا۔ مولانا صاحب نے اس کو جزر و توبیخ کی، کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تم حضور سے محبت نہیں کرتے؟ میں نے کہا جسے محبت نہیں وہ ہاتھ اٹھا دے، تم نے ہاتھ اٹھا دیا۔ بچہ خاموش ہے، مجلس اختتام پذیر ہوئی۔ حضرات بچہ اپنے گھر پہنچا، اسی ٹینشن میں ہے، میں حضور کا نہیں ہوں، میں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دل مچلا، اور جا کر کے اس نے ایک اللہ اکبر تشتری پلیٹ کو لیا، ایک چاقو کو لیا، اور اللہ اکبر پوری ہمت کو یکجا اکٹھا کرنے کے بعد اسی ہاتھ کو چاقو سے کاٹ دیتا ہے اور تشتری میں رکھتا ہے۔ کہتا ہے جو ہاتھ اللہ اکبر کبیرہ حضور کے نام پہ گستاخی بھی کر دے اس کی سزا یہ ہے وہ سلامت نہیں رہے گا، وہ کاٹ دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے ان کے ہاتھ میں سر تھا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ خون ٹپک رہا ہے، کس کا سر لے کر کے آ گئے، کس کا مرڈر کر کے آئے ہو، کس کا قتل کر کے آئے ہو؟ اٹھاؤ 28واں سپارہ، اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں پتہ چلے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان احمد نے فرمایا کس کا سر ہے؟ کہنے لگے آقا یہ میرے باپ کا سر ہے، یہ میرا حقیقی باپ ہے، اس سے میرا خونی رشتہ تھا، یہ آپ کی شان میں توہین کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا۔ میں کہتا تھا میں تیرا بیٹا ہوں، تو میرا باپ ہے، تیری وجہ سے میں دنیا میں آیا ہوں، لیکن سن میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہو گیا ہوں، میں مصطفیٰ جان رحمت کے نام پہ بک چکا ہوں، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرا مجھ پہ احسان ہے میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن تیری ساری بکواس میں سن سکتا ہوں، برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ بکواس میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے محبوب کی توہین نہ کر، تو میرے آقا کی شان میں بکواس نہ کیا کر۔ آقا میں سمجھاتا تھا، لیکن جب پانی سر کے اوپر پہنچ گیا، جب لمٹ سے یہ باہر ہو گیا، حد پار کر گیا، میرے آقا میں نے تلوار کو اٹھایا، میان سے نکالا، شمشیر برہنہ تھی، میں نے اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آقا میں نے باپ سمجھ کے سر نہیں کاٹا ہے، گستاخ رسول سمجھ کے سر کاٹ کے لایا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا ناظم منظری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سوڑے کی آمد، آمینہ کے لال کی آمد۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ اے محبوب، جب تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ رسول سے اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، او عشیرتہم، اپنے خاندان والوں سے زیادہ اللہ رسول سے محبت نہ کرنے لگے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے مادھیم سے ہمارے پاس ایسی ویڈیوز موصول ہوتی ہیں، ہمیں ملتی ہیں جس میں حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ نوجوان بھائی اتنا کم علم ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس ویڈیو کو خود بھی شیئر کرتا ہے
اور آگے کہتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو تم بھی شیئر کرو۔ حق او میرے بھائی، اگر ہمارے باپ کو کوئی گالی بکے اور اس کی ویڈیو گرافی ہو جائے، پھر وہ ہمیں ملے تو ہم اسے شیئر کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے نا؟ ہمارے باپ کو گالی دی ہے اس لیے اسے ہم آگے نہیں بھیج سکتے۔ ہمارے چچا کو گالی دی ہے، اور ہزاروں باپ قربان ہے ناموس رسالت پہ، ہزاروں چچا قربان ہے ناموس رسالت پہ، اور میری جان خود بھی قربان ہے یوں کہو ناموس رسالت پہ۔ بے شک۔ تو جب باپ کی توہین کو آگے نہیں بھیج سکتے تو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہوئی ویڈیو کو، ایسی چیز کو ہم آگے کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ان یہودیوں کی چال ہے جو سستی شہرت، راتوں رات ہیرو بننا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ میں آگے بڑھوں، میں پارلیمنٹ پہنچوں، میں کسی صوبے کی بدھان سبھا پہنچوں، میں نیتا بنوں، میں سوشل مطلب کیا ہے پاپولر ہو جاؤں، پبلک سٹی مجھے مل جائے، تو وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اور اس کا مقصد جو ہے ہمارے مسلمان بھائی پورا کرتے ہیں ویڈیو کو شیئر کر کے۔ خدا را ایسا نہ کریں عزیزان ملت اسلامیہ، اسے فوراً ڈیلیٹ کر دیں، آگے نہ بھیجیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں آپ کو ان لوگوں کی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عشق ہو تو ایسا ہو۔ حضرت قاری خوش الحان حضرت قاری جرار صاحب قبلہ وہ تشریف لے کر کے آ گئے، اللہ سلامت رکھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا دانش صاحب قبلہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ بچہ تھا، بچہ حضرات کم سن تھا بچہ، دھوکے میں ہاتھ اٹھا تھا، کاٹ ڈالا ہاتھ، تشتری پلیٹ میں رکھا، مولانا صاحب کے سامنے لا کر کے پیش کیا، کہا یہ کیا ہے؟ جسم کانپ گیا ان کا، کپ کپی تاری ہوئی۔ کہا مولانا صاحب یہ ہاتھ جو تم نے کہا تھا نا جسے نبی سے محبت نہیں وہ ہاتھ اٹھائے، میں نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ مولانا صاحب مجھے یہ گوارا نہیں کہ دھوکے ہی سے صحیح ہاتھ اٹھا تو ہے، جو ہاتھ اٹھے گا اللہ اکبر کبیرہ، توہین رسالت کرنا تو بڑی بات ہے، اگر توہین رسالت کی آمیزش بھی آئے گی تو وہ سلامت نہ رہے گا، نہ ہاتھ سلامت رہے گا، نہ زبان سلامت رہے گی۔ ہاتھ چلے گا توڑ دیا جائے گا، زبان چلے گی ہاتھ ڈال کے کھینچ لی جائے۔ بے شک بے شک، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ آسمان یہ زمین یہ نظارے سب ہے کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت ہی کی میلاد کا تو صدقہ ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، حضور نے کہا میں اللہ کے نور سے، ساری کائنات مجھ محمد کے نور سے، زمین ہے نبی کا صدقہ، آسمان ہے نبی کا صدقہ، شجر و حجر جن و بشر، خشک و تر بحر و بر، برگ و ثمر، کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا گوشہ گوشہ، سب مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ ہے، سب مصطفیٰ کی ولادت کا صدقہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تبھی تو اعلیٰ حضرت کنز الکرامت ارشاد فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماع و سمک، مسک کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دلہن، سزائے محن، پہ ایسے منن، یا امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں، کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق بھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے
सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए मुस्तफ़ा का मिलाद क्या है। आओ बहुत करीब से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तारीख के पन्नों को उलट और पलट के देखो पता चलेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत चराग हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत नूर हैं। चराग का काम है वो खुद भी रोशन है, दूसरों को भी रोशन कर दे। यहाँ पे मौलाना दानिशुल कादरी साहब क़िबला एक चराग जला करके रख दे, कहे आओ अहले पाक बड़ा, इससे अपने अपने चराग रोशन कर लो। सब आएंगे अपने अपने चरागों को जला के ले जाएंगे, लेकिन जो मौलाना दानिश ने चराग जलाया, इस चराग की रोशनी में कमी नहीं आएगी, इसकी रोशनी हल्की और फीकी नहीं पड़ेगी। एक दुनियावी चराग है, इसने हजारों चरागों को रोशन कर दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत नूर है, मुस्तफ़ा जाने रहमत चराग है। हजरत आदम चमके हैं तो मुस्तफ़ा के नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल चमके हैं नबी के नूर से, इब्राहिम चमके नबी के नूर से, हजरत दानियाल, हजरत योशा, अल्लाह अकबर कबीरा, जमी अंबियाए किराम व मुरसलीन इज़ाम को जो चमक और दमक मिली है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में मिली है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की वजह से मिली है। अल्लाह अकबर, मुझे कह लेने दिया जाए, सिद्दीक़ अकबर को जो चमक मिली मुस्तफ़ा के नूर से मिली, उमर फारूक आज़म को जो चमक मिली मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर से मिली। अल्लाह अकबर, उस्मान गनी चमके नबी के नूर से चमके, हज़रत अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा हैदर कर्रार चमके, हसनैन के बाबा चमके तो मुस्तफ़ा के नूर से चमके। सैयदा सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत चमके, मुस्तफ़ा के नूर से चमके। हसनैन चमके, हसन हुसैन चमके, मुस्तफ़ा के नूर से चमके। और आगे बढ़ो, गौसे आज़म चमके, गरीब नवाज चमके, साबिर पाक चमके, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी चमके, वारिस देवा चमके। अल्लाहु अकबर कबीरा, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही चमके, तूफ़ी हिंद अमीर खुसरू चमके, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चमके, ख्वाजा बाकी बिल्ला चमके, औरंगज़ेब आलमगीर चमके। मुझे कह लेने दिया जाए, ताजुल शरिया चमके, मुफ्ती आज़म हिंद चमके, हुज्जतुल इस्लाम चमके, सरकार कला चमके, सदरुल्लाह फाज़िल चमके। अल्लाहु अकबर कबीरा, रईस आज़म उड़ीसा मुजाहिद मिल्लत चमके, हबीब मिल्लत चमके, इसी नूर से चमके। आला हजरत चमके, इसी नूर से चमके। और आला हजरत ने बरेली की टूटी चटाई पर बैठ के ऐलान भी कर दिया, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।